ایک آدمی تھا ہمارے سلف کے دور کا جن کا نام تھا ابو بکر الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ قاضی المالستان کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، اور لوگوں میں وہ انتہائی پرہیزگار اور تقوی والے انسان جانے جاتے تھے، اور وہ ایسے شخص تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے دور رہا جائے۔ ایک دن وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، اور یہ خود وہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی گلیوں میں چل رہا تھا، میں کافی بھوکا تھا اور میں کھانا تلاش کر رہا تھا، اور میرا کچھ نہیں تھا، انتہائی غریب مسکین۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹے سے لال رنگ کی کوئی چیز نظر آئی جس کے اندر ایک انتہائی مہنگا ہار تھا۔ لیکن یہ ان کا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو بند کیا اور وہ اپنے گھر لے گئے تاکہ اس کو حفاظت سے رکھیں، اگر مالک آتا ہے تو ان کو واپس دے دیں۔ تو کچھ دیر بعد ان کو ایک آدمی ملا جو کہہ رہا تھا کہ اس کا وہ نیکلس وہ گم ہو گیا، اور وہ آدمی ایک انتہائی خطیر رقم دے رہا تھا بدلے میں۔ ابو بکر ان کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیں مجھے آپ کا نیکلس وہ مل گیا ہے، لیکن آپ کو مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہوگا تاکہ مجھے پتہ ہو کہ وہ آپ کا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی تھا انہوں نے بالکل ٹھیک اس کی جو تفصیل تھی وہ بتائی۔ جو آدمی ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ اب اس کو انعام کے طور پہ کچھ دے، لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ان کو کمایا نہیں ہے، میں آپ ہی کی چیز آپ کو واپس کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، اور میں بالکل بھی یہ چیز نہیں لے سکتا۔ تو آپ کو پتہ ہے مسلمان تھوڑا سا وہ احتجاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لے لو، انہوں نے کہا نہیں، لے لو نہیں، لے لو نہیں، یہ چلتا رہا۔ آخرکار ابو بکر نے کہا کہ میں نے نہیں لینا، اور وہاں سے وہ چلے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، جو آپ کا ہے اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ کچھ وقت بعد انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ مکہ میں میرے کھانے پینے کا، میرے کام کا یہاں پہ انتظام نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کسی بحری جہاز میں بیٹھیں اور کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ ایک جگہ پر نہیں کچھ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے تاکہ چلے جائیں کہیں پہ، لیکن راستے میں ایک انتہائی بڑا طوفان آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں خوش قسمتی سے مجھے ایک لکڑی کا وہ تختہ مل گیا، اور ہوا کے ذریعے مجھے اس نے کنارے تک وہ ایک جزیرے کے پہنچا دیا۔ جب وہ اس جزیرے پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو تلاش کیا، تو ان کو نہیں ملے، لیکن ان کو ایک مسجد ملی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ گئے، وہاں بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جو اس جزیرے کے لوگ تھے انہوں نے ان کی خوبصورت قرأت کو وہ سننا شروع کیا۔ تو جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب مسجد میں بندہ بیٹھا ہے جس کا نام ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو خوبصورتی سے کیسے پڑھا جاتا ہے، تو کیا آپ ہمیں اور ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیں گے، اور ہم رہنے کو جگہ بھی دیں گے۔ تو انہوں نے ان کی بات مانی، اور وہاں پہ پڑھانے لگ گئے۔ ان کے پاس اب گھر تھا، اور ایک دن وہ مسجد میں وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، تو وہ دوبارہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ یار آپ کو پڑھنا اور لکھنا بھی آتا ہے، اور ہم میں سے کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اور ہمارے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیے، ہم آپ کی تنخواہ میں اور اضافہ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ شروع کر دیا، اور ان کی وہ تنخواہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ساتھ رہے ایک عرصے تک۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پہ اب کافی دیر سے ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کہیں اور چلا جاؤں۔ ان کو احساس ہوا کہ یہ بندہ یہاں سے جانے والا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جائیں، اور وہ ایک انتہائی زبردست وہ حکمت عملی کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی وہ شادی کروا دیتے ہیں یہاں پہ، اگر ان کی شادی کروا دیتے ہیں تو پھر یہ کہیں جا رہے۔ وہاں پر ایک لڑکی تھی جو انتہائی پرہیزگار اور متقی جانی جاتی تھی، اور ایک انتہائی پرہیزگار خاندان سے تھی، اور وہ لڑکی حال ہی میں وہ یتیم ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو انکار کیا، اور پھر اگین آپ کو پتہ ہے کہ ہاں نہ چلتی رہی، اور آخرکار انہوں نے ان کی بات مان لی۔ نکاح کا انتظام کیا گیا، لڑکی کی وہ رخصتی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اپنی نظر ان کے پاؤں سے اوپر کی طرف لے کے آ رہا تھا، اور جیسے ہی میری نظر ان کی گردن تک پہنچی، میرا وہیں سر گرا اور میں رونے لگ گیا۔ لیکن اس بیچاری لڑکی کو یہ لگا کہ میں شاید دکھنے میں اچھی نہیں ہوں، وہ بھی رونے لگ گئی اور وہ چلی گئی، اور لوگ وہ انتہائی سکتے میں آ گئے کہ یار سبحان اللہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے اس کا دل توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وجہ ہے جس وجہ سے میں رو رہا ہوں، کیونکہ ان کے گلے میں جو موتیوں کا ہار ہے میں اس کو جانتا ہوں، مجھے یہ موتیوں کا ہار ایک دفعہ مکے میں ملا تھا، اور میں نے اس کے مالک کو واپس کر دیا تھا۔ اور جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اونچی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے۔ جو اس لڑکی کے والد تھے، جو اس کے مالک ہیں، ہم ان سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ ان کو ایک آدمی ملا مکہ میں جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگاروں میں سے تھا، اور ہم اس کو سنا کرتے تھے کہ وہ دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ اس کی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کروا دے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ان سے شادی ہو گئی، ان کے بچے ہوئے،
اور پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ فوت ہو گئیں، ان کے بچے بھی فوت ہو گئے، ان کی کافی لمبی عمر تھی، اور آخر کار جو موتیوں کا ہار تھا انہوں نے ایک انتہائی بڑی رقم میں وہ بیچ دیا، اور یہ اپنا قصہ بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ انتہائی مالدار آدمی جو ہے وہ بن گئے۔ دیکھیں جب ابو بکر انصاری کی کشتی تباہ ہوئی اور ان کا کوئی وہاں پہ آسرا نہیں تھا، پکی بات ہے کہ اس ٹائم وہ نہیں سمجھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، ان کو نہیں پتہ چلا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک ارادہ ہو، ان کو کوئی پلان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک الگ ارادہ ہوتا ہے، سب سے بہتر ارادہ اور سب سے بہتر پلان۔ اور جو ابو بکر ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی جو منزل ہے وہاں تک آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہے تھے۔ اور ہو سکتا ہے ابو بکر انصاری نے ایسا یہ نہ دیکھا ہو، اور لیکن آخرکار وہی ہوا جو سب سے بہتر تھا۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے بہترین چاہتے ہیں۔